پیر دینا حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مسقط کے قریب ہجرت کر گئے۔ ان کے بیٹے احمد نظری کی پیدائش 1886 میں ہوئی اور وہ احمد نظری یا نظری پیر دینا کے نام سے جانے گئے۔ ان کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ عربی، فارسی، انگریزی، ہندی، گجراتی اور سندھی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 1920 میں کراچی کا دورہ کیا، جہاں امام نے اسماعیلیوں کو بغداد اور بصرہ جانے اور کاروباری مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسقط میں اچھی طرح آباد تھے، لیکن انہوں نے عراق کو اپنے کاروباری کیریئر کے لیے موزوں سمجھا۔ انہوں نے ایران اور عراق کے لیے اپنا کاروباری سفر 1932 میں شروع کیا اور آخر کار بصرہ میں آباد ہو گئے۔ وہ بندرگاہ پر ایک مزدور کے طور پر کام کرتے تھے، جو سونے کے کاروبار کے لیے سہولت فراہم کرتا تھا۔ بصرہ میں بمشکل 12 سے 15 بھارتی اسماعیلی تاجر موجود تھے۔ انہوں نے نیا جماعت خانہ 32 اکتوبر 1920 کو نیو اسٹریٹ بصرہ میں M/S پیسان النا برادرز کے مقام پر کھولا۔ احمد نظری کے بصرہ پہنچنے پر وہاں تقریباً 50 سے 60 اسماعیلی موجود تھے۔ انہوں نے اپنا کاروبار بڑھایا اور عراق میں اتنے مشہور ہو گئے کہ مقامی لوگ انہیں ابو جعفر کے نام سے پکارنے لگے۔ 1950 میں انہوں نے کویت کا ایک مختصر دورہ کیا اور پایا کہ کویت کا ماحول ان کے کاروبار کے لیے بصرہ سے زیادہ موزوں تھا۔ انہوں نے M/S سب البرق نامی فرم کے ساتھ شراکت داری میں کاروبار کیا۔ بعد میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے کاروبار میں قدم رکھا۔ انہوں نے دنیا بھر میں اپنی کاروباری لین دین کو وسعت دی اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ وہ کویت میں اسماعیلی خاندانوں کے کاروبار کے قیام میں بھی مددگار رہے۔ انہوں نے 1952 میں کویت میں پہلا جماعت خانہ قائم کیا، جب وہاں اسماعیلی خاندان نسبتاً کم تھے۔ وزیر نور محمد خالفان پہلے مکھی اور حضور مکھی جمع عبد الکریم پہلے کامریا تھے۔ وہ 1952 سے 1966 کے درمیان خدمات انجام دیتے رہے۔ پیر دینا 1954 میں پلاٹینم جوبلی سے پہلے امام کے بصرہ کے دورے کے دوران ایک اہم کردار ادا کیا۔ وزیر احمد نظری نے کویت سے 50 اسماعیلیوں کو اپنے خرچ پر بصرہ لے کر گئے، جہاں اسماعیلیوں کو انفرادی مہمان پیش کرنے کا موقع ملا اور امام کی برکتیں حاصل کی۔ 31 جنوری 1954 کو امام نے ہر اسماعیلی کو ایک سونے کا گنی تحفے میں دیا۔ اس کے علاوہ پلاٹینم جوبلی کے موقع پر وزیر احمد نظری نے اپنے خرچ پر تقریباً 200 شامی اسماعیلیوں کو کراچی پہنچایا۔ جب کویت میں اسماعیلی آبادی بڑھی، امام سلطان محمد شاہ نے 1955 میں پہلے اسماعیلی کونسل کے قیام کی اجازت دی۔ احمد نظری کو اس کا پہلا صدر مقرر کیا گیا، جبکہ الجا عبد المالک بدر الدین کو اعزازی سیکریٹری مقرر کیا گیا۔ کویت کی جماعت کے لیے ان کی شاندار خدمات کے صلے میں انہیں 1951 میں اعتماد دی اور 1954 میں وزیر کا خطاب عطا کیا گیا۔ 21 جنوری 1958 کو حضرت امام اپنی والدہ کے ہمراہ کویت کے دورے پر پہنچے۔ یہ شیخ عبداللہ بن سلیم الصباح کے دور حکومت 1950 تا 1965 کا وقت تھا۔ امام کے استقبال کے لیے کویت، بصرہ اور شام کی جماعتوں، برطانوی کونسل اور کویت کے وزیر تعلیم عبداللہ جابر نے زبردست استقبال کیا۔ امام نے ہوائی اڈے کے وسٹن ہال میں جماعت کو دیدار بخشا اور روانہ ہو گئے۔ اس پروگرام کے تمام اخراجات وزیر احمد نظری نے برداشت کیے۔ ان کا انتقال لندن میں 14 نومبر 1966 کو اسی برس کی عمر میں ہوا۔ ان کے بیٹے وزیر مکھی جعفر احمد نظری اور بیٹی اختیار تھے۔ جب پرنس علی خان 1953 میں کویت آئے تو وزیر جعفر نے ان کے لیے ایک چارٹرڈ جہاز کا بندوبست کیا۔ انہیں 1966 میں مکھی مقرر کیا گیا اور وہ 1972 تک خدمت انجام دیتے رہے۔ وزیر مکھی جعفر 1998 میں لندن میں وفات پا گئے اور اپنے پیچھے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑے۔